TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ PSAC کے صدر نے کینیڈین حکومت کے کھلے خط میں معلومات کی درستگی کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ اسے اچھے سگنل کے طور پر لیتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا حکومت نے پبلک سروس الائنس آف کینیڈا کے ساتھ جاری مذاکرات میں 4 اہم شعبوں پر اپنی پوزیشن کا خاکہ کینیڈا کے باشندوں کو لکھے گئے ایک کھلے خط میں پیش کیا، جس سے اس کی سودے بازی کی حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے۔ ٹریجری بورڈ کی صدر مونا فورٹیئر نے لکھا کہ اجرت میں اضافہ، ٹیلی ورک کے انتظامات پر کنٹرول، کام کے ٹھیکے پر پابندی اور سائز کم کرنے کی صورت میں سینئر عملے کے لیے ترجیح کے 4 اہم مطالبات باقی ہیں۔ اس نے خط میں کہا، مذاکرات کا یہ دور دونوں فریقوں کے لیے ایک بھاری وزن رہا ہے۔ ٹریجری بورڈ آف کینیڈا سیکریٹریٹ، سرکاری محکمہ جو کہ برائے نام بیوروکریٹس کا آجر ہے، نے خط میں 4 شعبوں میں سے ہر ایک میں اپنی سودے بازی کی پوزیشن کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ یا دہرایا ہے۔ PSAC کے صدر کرس ایلوارڈ نے خط میں معلومات کی درستگی کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ اسے اچھے سگنل کے طور پر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں دراصل اس خط کو جاری کرنے کے لیے وزیر کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ پہلی بات ہے کہ فورٹیئرز نے حقیقت میں ہمارے ترجیحی مسائل کو میز پر رکھا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا جیسی جمہوریتیں ایسی اشیاء کی قابل اعتماد سپلائرز ہو سکتی ہیں جو ماحولیاتی استحکام اور قانون کی حکمرانی دونوں کی حمایت کرتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا جیسی جمہوریتیں ایسی اشیاء کے قابل اعتماد سپلائرز ہو سکتی ہیں جو ماحولیاتی استحکام اور قانون کی حکمرانی دونوں کی حمایت کرتی ہیں۔ ٹروڈو نے ایک سرکاری دورے پر کینیڈا آنے والے جرمن صدر فرینک والٹر اسٹین میئر کے ساتھ مختلف تقریبات میں ایک مصروف دن گزارا۔ ٹروڈو نے کہا کہ اگر عالمی کمپنیاں اپنی درآمدات کو ماحولیاتی ذمہ داریوں اور غلاموں کی مزدوری پر پابندی لگاتی ہیں تو وہ کینیڈا جیسے ممالک میں تیار ہونے والی اشیاء کی طرف رجوع کریں گی۔ اس سے کینیڈا کو لیتھیم کانکنی جیسی صنعتوں میں عالمی رہنما بننے کا موقع ملے گا۔ ٹروڈو نے کہا، جمہوریتیں وہ قابل اعتماد فراہم کنندہ بھی ہو سکتی ہیں جو حقیقت میں اہم ہیں۔ ان کے تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے جب کینیڈا اور اس کے اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ مزید قابل اعتماد سپلائی چین قائم کرنے اور روس اور چین جیسے ممالک پر انحصار کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس انحصار کا فائدہ اٹھا کر خارجہ سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ٹروڈو نے کہا کہ سرمایہ کار مضبوط سماجی تحفظ کے جال والے ممالک کے استحکام کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے استدلال کیا کہ کینیڈین ساختہ سامان بھی اس سے زیادہ دلکش ہے، جسے انہوں نے چین سے سستی لیتھیم بیٹریاں کہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں یقینی طور پر ایسے فیصلوں کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے جو روس یا چین جیسے ممالک ہماری خوشحالی اور ہمارے مستقبل کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری سیاست یا ہماری سمت سے متفق نہیں ہے۔ کینیڈین حکام سوڈان میں 72 گھنٹے کی جنگ بندی کے نئے معاہدے کے اعلان کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکام سوڈان میں 72 گھنٹے کی جنگ بندی کے نئے معاہدے کے اعلان کا خیر مقدم کر رہے ہیں، حالانکہ چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف نے خبردار کیا ہے کہ مشرقی افریقی ملک میں صورتحال کسی بھی انخلا کی کارروائی کو چیلنجنگ بناتی ہے۔ جنرل وین آئر نے پیر کی سپہر سینٹ کی دفاعی کمیٹی کو بتایا کہ ہم نے پچھلے 96 گھنٹوں کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیے ہیں کہ کینیڈین محفوظ ہیں، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ غیر جنگی انخلا کی کارروائی کے لیے بنیادی ڈھانچہ محدود ہے۔ آئر نے کہا، خرطوم کا مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈہ بند ہے۔ خرطوم کے علاقے میں کوئی بھی دوسرا ایئر ہیڈ بہت محدود ہے۔ وزیر دفاع انیتا آنند نے کمیٹی کو بتایا کہ کینیڈا اتحادیوں کے ساتھ کینیڈین شہریوں کو نکالنے کی کوششوں پر کام کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے سفارتکاروں کو نکال لیا ہے اور ہم عام طور پر کینیڈینوں کے لیے اضافی اختیارات اور ہنگامی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے کہا کہ کینیڈا سوڈان میں موجود تمام کینیڈین سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جنہوں نے حکومت کے ساتھ اندراج کرایا ہے، اور انہوں نے ہر اس شخص سے مطالبہ کیا جس نے ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے فوری طور پر رابطہ کریں۔ ایک دفاعی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق عالمی فوجی اور دفاعی اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ان کا حجم 22 خرب 40 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مسلسل 8ویں سال عالمی دفاعی اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ بڑھ کر تقریباً 22.5 خرب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک دفاعی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق عالمی فوجی اور دفاعی اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے
اور روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ان کا حجم 22 خرب 40 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ امریکہ کے بعد چین فوجی اخراجات کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر رہا۔ چین نے 2021 کے مقابلے میں 4.2% اضافے سے گزشتہ برس 292 ارب ڈالر دفاعی اخراجات کی مد میں صرف کیے۔ رپورٹ کے مطابق 2022 میں یورپی دفاعی اخراجات میں 13% کی شرح سے اضافہ ہوا۔ یہ 30 سال میں دفاعی اخراجات میں اضافے کی سب سے تیز رفتار شرح ہے۔ SIPRI کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ اس کی زیادہ تر وجہ روس کا یوکرین پر حملہ ہے، تاہم ممکنہ روسی جوہریت کے خدشات کے پیش نظر دیگر ممالک نے بھی اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا ہے۔ تھنک ٹینک کے مطابق 2022 میں یوکرین کے دفاعی اخراجات 6 گنا بڑھ کر 44 ارب ڈالر ہو گئے۔ دفاعی اخراجات کا یہ حجم خام ملکی پیداوار کے 34% کے مساوی ہے۔ اسی طرح روس کے دفاعی اخراجات گزشتہ برس 9.2% کی شرح سے بڑھ کر 86.4 ارب ڈالر ہو گئے، جو GDP کے 4.1% کے مساوی ہے۔ 2022 میں دفاعی اخراجات کے لحاظ سے امریکہ سر فہرست ملک رہا، جس نے اس مد میں 877 ارب ڈالر خرچ کیے، جو مجموعی عالمی دفاعی اخراجات کے 39% کے برابر ہے۔ تھنک ٹینک کے مطابق امریکی دفاعی اخراجات میں اضافہ یوکرین کو دی جانے والی فوجی امداد کی وجہ سے ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 2022 میں امریکہ نے یوکرین کو 19 ارب 90 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد مہیا کی۔ سوڈان میں جنگ بندی کے دوران جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مصر کے ایک سفارتکار بھی لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سوڈان میں جنگ بندی کے دوران جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مصر کے ایک سفارتکار بھی لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کے دوران اینٹونیو گوتریس نے یوکرین اور سوڈان کے بحران پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ سوڈان میں ہونے والی لڑائی پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، جس سے مزید عالمی مسائل جنم لیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مصری وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ سوڈان کے دارالحکومت میں واقع سفارت خانے میں تعینات مصر کے معاون انتظامی اتاشی ایک جھڑپ میں ہلاک ہو گئے۔ محمد الغروری جنگ کے باعث سوڈان میں پھنسے مصری شہریوں کے انخلا کے دوران گولی لگنے سے ہلاک ہوئے، جبکہ وہ سفارت خانے کی جانب جا رہے تھے۔ سوڈان میں جنگ کے دوران کئی ممالک کی جانب سے اپنے شہریوں کو نکالنے کا عمل جاری ہے، جبکہ جھڑپوں اور خون ریز لڑائیوں میں اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 400 سے متجاوز ہو چکی ہے اور سینکڑوں افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور سعودی عرب کی معاونت سے سوڈان میں متحارب فریق پیر کے روز سے آئندہ 72 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات کے نتیجے میں سوڈانی فوج اور نیم فوجی دستہ ریپڈ سپورٹ فورسز کے مابین 72 گھنٹوں کی جنگ بندی طے پائی۔ انہوں نے بتایا کہ 2 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات کے نتیجے میں سوڈانی فوج اور نیم فوجی دستہ ریپڈ سپورٹ فورسز کے مابین 72 گھنٹوں کی جنگ بندی طے پا گئی۔ امریکہ نے سوڈانی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز سے جنگ بندی پر عمل کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے علاوہ سوڈانی سویلین اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ یاد رہے کہ سوڈان میں ریپڈ سپورٹ فورسز اور ملکی فوج کے درمیان جنگ جاری ہے، جس کے نتیجے میں پہلے ہی سیاسی بحران کے شکار ملک میں عدم استحکام اور امن و امان کی مخدوش حالت مزید ابتر ہو گئی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔